نانا کی قبر چھوٹی ہائے وطن بھی چھوٹا، وہ گھر جو فاطمہ کا کل تک بسا ہوا تھا، اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور کفار کا لشکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے واقع کربلا کے پس منظر پہ گفتگو کرتے ہوئے آج نئی گفتگو میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ایک اور امر جس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں واقع کربلا کے پس منظر میں، اور وہ امر یہ ہے کہ ہم نے امام حسن علیہ السلام کا ایک جملہ ایک ایپیسوڈ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے وہاں لوگوں سے فرمایا، مدینے کے لوگوں سے اور کوفہ کے لوگوں سے، خاص طور پہ جو لوگ آپ کے آ کے جمع ہو جاتے تھے، آپ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، تو ان سے آپ نے کہا کہ دیکھو ایک وقت وہ آئے گا، ان پالیسیوں کی وجہ سے ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے در پہ معاونت طلب کرے گا، کھانا طلب کرے گا، کھانے کا لفظ ہے اس میں، کہ وہ طعام کے لیے بات کہے گا کہ مجھے تھوڑا سا کھانے کو دے دو، تو وہ نہیں دے گا اس کو۔ ایسی نفسی کا عالم ہوگا، سب یہ کہیں گے ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں، دوسروں کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کا لاکھوں درود و سلام ہم ان پر، یہ فرمان ہے اور بہت عام ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھرا سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو اس کا کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، اور بعض میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ بعض میں یہ ہے کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، یعنی مسلمان ہی اپنے کو تصور نہ کرے، کیونکہ اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور وہ خود جو ہے وہ پیٹ بھرا سو گیا۔ یہاں تک ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی موسم کا پھل کھائے تو اس کے چھلکے اس طرح سے باہر نہ پھینکے کہ پڑوس کے بچے یا سامنے والے گھر کے بچے جو ہیں جن کو وہ پھل نصیب نہیں ہے، وہ دیکھ کے اس کی لالچ میں آئے کہ کاش ہمیں بھی یہ پھل کھانا ہوتا۔ تو تم جو کچھ بھی اپنے لیے لو کرو، اس میں پڑوسیوں کا حق رکھو، اور ورنہ اس طرح سے چھپاؤ چیز کو کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ تو اسلام نے اس حد تک معاشرے کو اس طرح سے جوڑ کے رکھا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو اس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبہ منع میں فرمایا ہے کہ تم لوگ نہیں دیکھتے کیا کہ بیمار، مفلوج، زدہ حال لوگ جو ہیں وہ گلیوں میں پڑے رہتے ہیں، رینگتے رہتے ہیں، اور ان کا کوئی پچھویا گچھویا نہیں ہے، ان کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کی مدد کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو نوبت وہاں تک جو امام حسن علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی تھی، نوبت وہاں تک پہنچ گئی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ معاشرے کا جو طبقاتی نظام ہے وہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا، غریب سے غریب تر ہوتا گیا، اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں تو یہ تھا، اور اس کے تھوڑا بعد کا بھی اگر ہم دور دیکھیں تو اس کے زمانے میں تو یہ ہو گیا تھا، بلکہ تاریخ امام حسن علیہ السلام کی دستبرداری سے لے کے جو صلح معاویہ ہوئی ہے
وہاں سے لے کر اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بات یہ بتاتی ہے کہ اس وقت کوفہ پہ مغیرہ بن شعبہ گورنر تھے، جو اپنی اور بہت سی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ تو وہاں جو حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے لوگ تھے، حجر بن عدی وغیرہ، وہ مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے اور احتجاج کرتے ہیں کہ جو ہمارا وہ تھا آذوقہ جو ہمیں بیت المال کی طرف سے ہمیں ملتا تھا، ہمارے وظائف مقرر تھے، وہ ہمیں نہیں ملتے اور ہم اور ہماری اولاد جو ہے وہ بھوکی رہتی ہے، وہ کرتی ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو بنیادی حقوق سے محروم کرنا، یہ تو اس وقت سے چلا آ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے دو ایسی معاشرے میں کلاسز پیدا ہو گئیں کہ جس کے گیپ کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہی وجہ تھی، جب کمزور ترین طبقے موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی اس کے لیے اپنی سروائیول کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بات ان سے کہی جائے، جو باتیں جو احکام ان کو دی جائیں ان کو وہ مانتے چلے جائیں۔ چنانچہ ہم یزید کے دور تک یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام فرزند رسول ہیں اور ان کے بارے میں احادیث کو یاد کرتے ہوئے، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ سیدہ نساء عالمین ہیں، بی بی زینب ثانیہ زہرا ہیں، سب باتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے یزید کی حمایت کی اور عمر ابن سعد کے لشکر میں امام کے خلاف قیام بھی کیا اور ظلم بھی کیا۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے، لکھا بھی ہے اس کے اوپر، اور اب تو زیادہ کتابیں آ رہی ہیں اس موضوع کے اوپر، کہ معیار ہم نے یہ قائم کیا تھا کہ اگر مدینہ کے لوگ کسی کی بیعت کر لیں گے تو وہ ایک جائز حاکم وقت جو ہے وہ شمار ہوگا۔ تو یزید کی بیعت زور زبردستی سے ہی امیر شام کے دور میں، جو ان کے والد تھے، ان کے دور میں لے لی گئی تھی۔ تو جب مدینہ کے لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ان کو بھی بیعت کرنی چاہیے تھی۔ گویا نعوذ باللہ امام حسین غلطی پہ تھے اور یزید حق پر تھا، کیونکہ وہ حاکم وقت بن گیا تھا۔ تو کسی نے مولانا مودودی سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جب سب صحابہ نے بیعت کر لی تھی، جو مدینہ میں مشہور لوگ تھے، عبداللہ ابن عمر اور یہ وہ، تو امام حسین نے کیوں نہیں بیعت کی؟ تو مولانا ابو اللہ مودودی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ سوال یہ نہیں ہے، سوال آپ نے غلط کیا۔ سوال یہ کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو ان لوگوں نے کیسے بیعت کر لی؟ یہ سوال یوں ہونا چاہیے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو جیسا ہم نے عرض کیا گزشتہ اپنی گفتگو میں، کہ بنیادی طور کے اوپر جو معیارات تھے اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرے کے، وہ اس قدر بدل دیے گئے کہ نئے بدلے ہوئے جو معاییر تھے، معیارات تھے، ان کے تحت پھر ہر چیز جو حرام ہے وہ حلال ہو گئی، حلال جو ہے وہ حرام ہو گئی، لوگوں کی عزتیں اور حرمتیں ان کا خیال چلا گیا، اب فسق و فجور جو ہے وہ بالکل عام ہو گیا، جس کے پاس پیسہ ہے اور کر سکتا ہے وہ کرے، اس کے بعد کوئی وہ نہیں، آخر میں وہ توبہ کر لے، جب ایک دفعہ کرے پھر توبہ کر لے، دوسری دفعہ پھر توبہ کر لے، تو وہ ایک توبہ کو بھی ایک ریمیڈی کے طور کے اوپر استعمال کیا جانے لگا۔ اب اگر ہم یہ بات کہتے ہیں عزیزان محترم کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک رکھ دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، یہ فرض کر دیا جائے بفرض محال کہ ہاں ان کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یزید کی بیعت ہو چکی تھی، تو ان کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو مان لینا چاہیے تھا کہ بھئی حاکم وقت یہ ہے۔ تو یزید کے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں، ٹھیک ہے، جناب عبداللہ ابن زبیر کا قتل ہے، خانہ کعبہ کے اوپر سنگ باری ہے، خانہ کعبہ کے اوپر آگ کا پھینکا جانا ہے،
آتش بازی ہے کہ جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کے پردے جل گئے، اس کی دیواریں گر گئیں۔ مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ النبی کے اوپر حملہ ہے، اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ مسجد نبوی میں نماز کو معطل کرنا، مسجد نبوی میں اندر گھوڑوں کو، لشکر کے گھوڑوں کو باندھنا، اور پھر فوج کو، جیسا کہ طبری اور ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے، فوج کو 3 دن کے لیے فوج پر مدینے کو مباح کر دینا، کہ جس سے مورخین نے لکھا ہے کہ 10,000 بچے پیدا ہوئے صحابہ کرام کی بیٹیوں سے۔ اور جب صحابی کسی بچی کی شادی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں اس کی شادی تو کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس روز اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام تو نعوذ باللہ تعویل میں غلطی کر گئے کہ ان کو یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، لیکن کیا ان جرائم کو جو اس نے کیے، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی اور یہ سب کیا، تو کیا ان جرائم کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ اہل مدینہ نے اس کی بیعت کر لی تھی لہٰذا اس کے خلاف قیام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہمارا خیال ہے کوئی بھی ذی شعور مسلمان اس قسم کی بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ٹرانزیشن تھی اسلامی اقدار کی، اسلامی اخلاق کی، اسلامی حکومت کے اسٹینڈرڈز کی اور رعایا کے ساتھ سلوک کی، یہ جو تبدیلی آ رہی تھی، اور تبدیلی آ نہیں رہی تھی بلکہ آ گئی تھی پوری طریقے سے، کہ جس نے بعد میں یہ سینیریو پیدا کیا کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1,500 آدمیوں کے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے بنو امیہ کے دور میں جنہوں نے حکم سے اختلاف کیا یا کوئی اختلافی بات کہی اور ان کی گردن مار دی گئی، صرف اس بات پہ کہ حاکم وقت نے، گورنر نے، کسی وزیر نے کوئی بات کہی تھی اور وہ بات اس کے مخالفت میں تھی جو ان کی رائے تھی، لہذا اس کی گردن مار دی گئی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز، جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے، جنہوں نے فدق واپس کیا تھا اہل بیت کو، ان کو آپ دیکھ لیں کہ بنو امیہ کی اصلاح کی انہوں نے کوشش کی اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی تھی، یہ جو ٹرانزیشن تھا، یہ جو قرآن کو، سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ معاشرہ کے جو کچھ اقدار کے اوپر قائم ہوا تھا، اب وہ نظام حکومت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے گئے تھے، ان سب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلم امہ آج یہ سب کچھ جو ہے وہ بھگت رہی ہے کہ ہمارے حکمران کس قسم کے ہمارے اوپر حکمران جو ہیں وہ مسلط ہیں پوری مسلم ورلڈ میں۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو اسلامی معاشرے کو، جو مسلم معاشرہ ہے، اسلامی نہیں کہنا چاہیے، مسلم معاشرے کو، مسلمانوں کے معاشرے کو دوبارہ ان اقدار کی طرف پلٹیں کہ جن کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور جو حاکم وقت ہو وہ ایسا ہو کہ جس طرح سے رسول کی رسالت کی راہ سے اطاعت کی جاتی ہے، اور رسول اور نبی صرف رسول و نبی نہیں ہوتا بلکہ اسی راہ سے حاکم وقت بھی ہوتا ہے، لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں ہر چیز میں، تو ویسے ہی حاکم وقت کو بھی ہونا چاہیے، اور وہ اسی وقت ممکن تھا کہ جب یہ سب چیزیں علم اور حکمت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی بنیاد کے اوپر قائم ہوں، کہ جو مسلم معاشرے سے بالکل ختم ہو گیا تھا، نکل گیا تھا۔ تو یہ بہت ساری وجہیں ہیں، بنو امیہ کی، بنو ہاشم سے دشمنی ہے، اولاد علی سے دشمنی، وہ سب وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میری طرح کا کوئی شخص اس کی طرح کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کوئی خاندانی دشمنی یا خاندانی مخالفت کی بات امام نے نہیں فرمائی ہے،
بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جو ان اسٹینڈرڈز کو مانتا ہے کہ جو اسلام نے قائم کیے ہیں اسلامی معاشرے کے لیے اور اسلامی زندگی کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے اور حکومت کے لیے، وہ اصل ہیں، اور اس سے جب بدلے گا انسان، وہ کرے گا تو جو دوسرا پیراڈائم اور دوسرے معیارات جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں گے، تو میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جملہ تاریخ کے دوش کے اوپر سفر کرتا ہوا ہم اور آپ تک پہنچتا ہے۔ واقعہ کربلا کوئی ماضی کا واقعہ نہیں ہے، واقعہ کربلا حال کا واقعہ ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دور میں بھی اگر یزیدیت سے تمہیں پالا پڑے اور تمہاری مخالفت یزیدیت سے ہو اور یزید وقت تمہارا مخالف ہو جائے تو تمہیں بھی اس کی مخالفت کرنی ہے۔ اسلام کی جو راہ ہے صراط مستقیم، اس سے ڈیویٹ نہیں ہونے دینا، معاشرے کو اس سے بدلنے نہیں دینا کہ وہ کسی دوسری راہ کی طرف چلے جائے۔ یہ جو ہماری ثقافت میں تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ جس میں جو شاعر اسلامی ہیں، شاعر دینی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اہم چیزیں جو شریعت میں رکھی گئیں اور آج کا نوجوان اس کے اوپر کہتا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، یا میں تو اس کو نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چپ میں اربوں کے قریب معلومات جو ہیں وہ اتنی سی چپ میں جو ناخن کے برابر ہوتی ہے اس میں جمع ہو جائیں۔ اگر عقلاً اس کا تجزیہ شروع کریں گے تو آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ تو ہر وہ چیز کہ جو معقول ہے، ہر وہ چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے، ہر وہ چیز کہ جو دینی حقیقت ہے، ضروری نہیں کہ ہمارے اس چھوٹے سے دماغ میں ابھی اس وقت وہ آ بھی جائے۔ دنیا کا کلی علم ایک وقت آئے گا، وہ ان چیزوں کو ثابت بھی کرے گا، جو چیزیں ابھی تک ان ایکسپلینڈ ہیں ان کو وہ ثابت بھی کرے گا اور اس کی توثیق بھی کرے گا۔ ابھی آج سے اگر ہم 10-20 سال پہلے اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو ہم لوگوں کے اوپر منکشف نہیں تھیں۔ آج بھی ایک لیپ ٹاپ لے کر آپ بیٹھ جائیں، یا یہ لیپ ٹاپ بڑی چیز ہو گئی ہے، یہ جو ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اس کے اوپر جتنے فیچرز ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ عام انسان کی سوائے اس کے کہ جو ٹیکنیکل آدمی ہے اور اس ٹیکنالوجی کو جانتا ہے، اس کے علاوہ اب وہ پوچھے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو پتہ نہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ جاپان سے آ رہی ہے، امریکہ سے آ رہی ہے، فلاں جگہ سے آ رہی ہے، فلاں جگہ۔ تو عام عقل انسانی ہر چیز کی گرفت اگر کر سکتی ہوتی تو پھر عقل انسانی میرا خیال یہ ہے کہ بغیر کسی میڈیم کے چاند و سورج تک پہنچ جاتی۔ لیکن یہ کہ ایک نظام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس نظام کے تحت چیزیں چلتی ہیں، یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ایک جیتے جاگتے وجود تھے، حضور سے کیا رشتہ تھا ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اتنے مشکل حالات میں انہوں نے بیعت نہیں کی شروع سے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اچھا چلیے کوئی شخص ہے وہ نعوذ باللہ ضد میں نہیں کرتا ہے، ایسا دشمنی میں نہیں کرتا، لیکن جب قریب ترین لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، حبیب بن مظاہر جیسا دوست شہید ہو رہا ہے، عباس جیسا بھائی جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، علی اکبر جیسا بیٹا شہید ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آخر تک اپنے نظریے کے اوپر قائم ہے۔ یہ بات عام انسان کی عقل میں نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے قدم جو ہیں وہ کسی لمحے ڈگمگائے ہی نہیں، بلکہ اصحاب امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جوں عصر کا وقت قریب آتا جاتا تھا، امام کے چہرے کا اطمینان بڑھتا جاتا تھا، اطمینان بڑھتا جاتا تھا۔ لاسز کے اوپر ڈپریشن بڑھتا ہے انسان کا، اطمینان نہیں بڑھتا، اور یہاں اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ جو منزل اللہ نے مقرر کی ہے جہاں تک پہنچنا، امام حسین علیہ السلام لمحہ بلمحہ اس سے قریب ہوتے جا رہے تھے، اس لیے آپ کے چہرے کا اطمینان بھی اسی نسبت سے بڑھتا جا رہا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔
ہوا وہ گھر ہے اور زینب کفار کا لشکر ہے، کفار کا لشکر ہے اور زینب